اہل اسلام اور کفر دونوں کے ساتھ ملاپ رکھتے تھے، یعنی منافق جو تھے وہ اسلام والوں کے ساتھ بھی اور کفر والوں کے ساتھ بھی ملے جلے رہتے تھے۔ اپنی قدر و منزلت ساکھ بڑھانے کے لیے ایک کی باتیں دوسرے کو جا کر پہنچاتے تھے تاکہ یہ مخبری اور فساد، آخر میں ایک دوسرے کو مخبری کرتے اور اس طرح نتیجہ اس کا کیا نکلتا، فساد پر جا کے بظاہر اصلاح لیکن باطن طور پر اندر ان کے فساد۔ کفار اہل اسلام اور ان کے ساتھ منافقین کے ساتھ مل کے منافق ایک دوسرے کی باتیں بتایا کرتے تھے، منافق اس کو عام مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے تاکہ ضعیف الایمان لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ جب انہیں ایک مفسدانہ روش پر ٹوکا جاتا تو وہ بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہمارا مقصد تو محض اصلاح ہے، ہم تو ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تاکہ مومن اور کافر ایک دوسرے سے مل جل کر رہے، نئے دین کی وجہ سے جو مخالفانہ ماحول پیدا ہو گیا ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ابن کثیر نے بھی نفاق کی حقیقت یہی بتائی ہے کہ جو مخالفانہ ماحول پیدا ہو گیا وہ ختم کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ جو منافق ہے وہ اپنے اندر شر ہی رکھتا ہے لیکن بظاہر اعلان بھلائی کا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ فساد برپا کرنے والے ہی فی الحقیقت وہی منافق ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے، اس کی سمجھ نہیں ہے، ان کو اتنے بے شعور ہیں کہ وہ اصلاح اور فساد میں بھی امتیاز نہیں کر سکتے۔ یہ سراسر ان کے فہم اور سمجھ کا نقص ہے، کیونکہ قانون شریعت کے علاوہ کسی دوسرے دین پر قائم رہنا، ان کے طور طریقوں کی اشاعت کرنا فساد فی الارض کے مترادف ہے۔ امن عالم تبھی قائم رہ سکتا ہے کہ قانون شریعت پر عمل درآمد ہوتا رہے، اس راہ میں انحراف کرنا دنیا کو ہر قسم کے فساد میں مبتلا کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ، منافقین سے جب یہ کہا جاتا ہے تم سچے دل سے ایمان کیوں نہیں لے آتے، مخلص کیوں نہیں بن جاتے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے اہل اسلام ایمان لائیں اس طرح لائیں، کیا ہم وہ مکر و فریب کا پردہ ہی خود چاک کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں اخلاص اور صدق کے ساتھ ایمان لانے والے تو احمق ہیں، انہیں تو کچھ سمجھ نہیں ہے، ہم تو محض اپنے مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں اور ان کو اپنے مفاد کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ خود اصل میں احمق ہیں، انہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ بظاہر تو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند دانش مند ہیں کہ ہم نے دنیاوی مفاد کو اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور جو مسلمان ہیں وہ اب اسلام بھی لے، اسلام لانے سے ان کو یہاں دنیا کے اندر آزمائش بھی پڑی اور دوسروں کی نگاہ میں بھی وہ نیچے ہو گئے، اور ہم کیا ہیں بڑے اعلیٰ اور ہمارے تعلقات بھی اعلیٰ۔ اس طرح وہ منافق اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حقیقت میں وہ خود ہی بے وقوف ہیں، انہیں اس کی سمجھ نہیں ہے، دوغلاپن اختیار کرتے ہیں منافقین۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 14 کے اندر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، مسلمانوں سے علیحدہ ہو کے اپنے کفار کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، تکبر کے طور پر، غرور کے طور پر ان کے سامنے اپنے بااثر ہونے کا، اور مقتدر مسلمان سے ملتے تو ان کے خوشنودی کے لیے کہتے ہم بھی تمہاری طرح مخلص مسلمان ہیں۔ آیت میں شیاطین سے یہاں مراد مخالفین اسلام یہود و کفار کے سردار ہیں جو شب و روز اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ شیطان سے مراد وہ شخص ہے جو سرکشی اور شرارت میں مگن رہتا تھا۔ ان کی مجلسوں میں منافقین کہتے ہیں کہ ہم مذہبی اعتبار اور اسلام دشمنی کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ جو میل ملاپ رکھتے ہیں اس سے ان کی دل جوئی کرتے ہیں اور اس ظاہری پن سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے دنیاوی فوائد حاصل کرتے ہیں، مثلاً مال غنیمت میں شریک ہوتے ہیں اور ان سے بیاہ شادی کرتے ہیں۔ ہماری جان و مال مسلمانوں کی طرح محفوظ ہیں، حالانکہ ہمارا اصل اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 15 کے اندر وَيَمُدُّهُمْ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ تعالیٰ ان سے ہنسی مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کا جواب دیا کہ مذاق تو قدرت کے ساتھ کر رہے ہیں جو ان کی سرکشی و طغیانی کے باوجود انہیں مہلت دے رہی ہے، وہ قدرت ان کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے تمسخر کی سزا دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ منافق کو فوری سزا نہیں دیتا بلکہ اس کی نافرمانی، سرکشی اور فساد کی رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، اور وہ وحی الہی اور نور ہدایت سے محروم ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر سرگرداں رہتے ہیں اور ہر نئے انسانی نظریے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن مقصد حقیقی سے ناآشنا ہیں۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 16 کے اندر اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، کہ یہ کیا ہیں؟
انہوں نے اپنی ان کو خسارہ ہی خسارہ ہے، خسران ہی خسران ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ یہی لوگ منافقین کی اخلاقی پستی اور عقلی دیوالیہ پن کا یہ حال ہے کہ وہ ایمان جیسی روشن ہدایت دے کر اس کے بدلے کفر و نفاق جیسی ضلالت خریدتے ہیں اور اس تجارت کو بڑا نفع مند سمجھتے ہیں۔ منافقین نے اپنے نزدیک بڑی سود مند تجارت کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کاروبار دنیا و آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے، کیونکہ تجارت سے مقصود یہ تھا کہ اصل سرمایہ بھی محفوظ رہتا اور نفع میں بھی اضافہ ہوتا، لیکن یہاں منافقین نے عقل سلیم سے اصل سرمایہ ہی کو لٹا دیا اور ہدایت سے بھی محروم رہے، گویا وہ ہدایت کے چمن سے نکل کر ضلالت کے خاردار گڑھے میں اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے جنگل میں جا پڑے۔ منافقین کی یہاں پر دو حالتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ قبل ازیں منافق کے طرز عمل اور ان کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا تھا، اب سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے دو مثالوں کے ذریعے ان کی مزید وضاحت کر رہے ہیں۔ آغاز اسلام میں مدینہ میں دو قسم کے منافق تھے، لیکن وہ جو دلی طور پر اسلام کے شدید دشمن اور قطعی منکر تھے، جن کے دلوں میں طلب حق بالکل نہیں تھی، وہ دنیاوی حرص و طمع کی بنا پر صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ پہلی مثال ان منافقین کی بیان کی گئی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، منافقین کے اس گروہ کو اس گروہ سے لوگوں سے تشبیہ دی گئی ہے جنہوں نے جنگل میں آگ روشن کی تاکہ راہ حاصل کریں، نیز مفید اور مضر اشیاء کے درمیان فرق کر سکیں۔ جب آگ روشن ہو گئی اور اس نے اپنا ماحول کو روشن کر دیا تو اچانک آگ بجھ گئی اور دوبارہ اندھیرے میں حیران و پریشان ٹھوکریں کھانے لگے۔ ستم یہ ہے کہ اس شدید تاریکی کے ساتھ یہ بہرے، گونگے اور اندھے بھی ہیں، یعنی حواس انسانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام روشن کیا، خلق نے اس سے راہ پائی، منافق اس وقت اندھے ہو گئے، آنکھوں کی روشنی نہ ہو تو مشل کیا کام آئے گی۔ شدید تاریکی کے ساتھ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، حواس انسانی سے محروم ہو چکے ہیں۔ بین یہی حال منافقین کا تھا۔ کفر کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اسلام اور ہدایت کا آفتاب چمکا اور ماحول کی ہر چیز کو روشن کر دیا، تو باطل کا فرق نمایاں ہو گیا۔ منافق نے بھی ظاہراً مسلمانوں کے خوف سے اسلام قبول کر لیا، مگر سردست معمول فائدہ مال غنیمت اور تحفظ جان و مال حاصل کرنے کے لیے تمام فوائد ختم ہو گئے، یعنی تمام حقیقت مسلمانوں پر ظاہر ہو گئی۔ حب جاہ، مال، اندھیروں نے پھر راہ منزل کھو دی اور وہ اندھیروں میں گم ہو کر رہ گئے۔ یہ سب کچھ ان کی اختیاری گمراہی کا نتیجہ ہے، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ جس تاریک راہ پر وہ گامزن ہیں اس سے مڑ کر ہدایت کی راہ کو اپنا سکیں گے۔ گویا ان کی کیفیت اب ناقابل اصلاح ہے اور مرتے ہی جہنم میں رسید ہوں گے۔ جہنم میں بھی پھر کہاں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کے منافقین آگ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ دوسری مثال سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں منافقین کے دوسرے گروہ کی مثال ہے، جو اسلام کی حقانیت کا قائل تو ضرور تھا، لیکن مصائب اور مشکلات اور آزمائشوں کے وقت اسلام کو چھوڑ دیتا تھا۔ گویا یہ دوسرا گروہ شک و تذبذب اور ضعیف الاعتقادی میں مبتلا تھا۔ مثال میں بتایا گیا کہ منافقین مسنزات بارش میں گھرے ہوئے ہیں، شدید تاریکی میں ہیں، بجلی کڑک اور چمک ہے، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، نظر آتا ہے کہ ابھی بجلی کڑک اور جان لیوا ثابت ہو جائے گی۔ منافق کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، مبادا ان کو موت آ جائے، وہ اپنی منزل کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ اچانک بجلی تیزی سے چمکتی ہے کہ ابھی بصارت لے جائے گی، تاہم جو تھوڑی بہت روشنی ہے اس میں چل پڑتے ہیں، پھر تاریکی چھا جاتی ہے، گمسم کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں بھی چھین لیتا۔ وہ بالکل مایوس نہیں کرتا کہ ان کے دلوں میں امید قائم ہو، اس نامراد امید کے ہاتھوں خستہ حال رہے۔ مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس مثال کے اندر بارش سے مراد اسلام جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا، اندھیری گھٹا اور کڑک چمک سے مراد مشکلات و مصائب ہیں، اور ہجوم سے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں کفار کی مزاحمت کے سبب پیش آ رہا ہے۔
مثال کے آخر حصے میں منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے حکام دیے جاتے ہیں کہ جس سے ان کے خواہشات نفس اور جہلی تعصب کا زر پڑتی ہے تو ٹھٹک کر رہ جاتے ہیں۔ اور اگر چاہتا تو پہلی قسم کے منافقین کی طرح ان کو بھی بہرا گونگا اندھا بنا دیتا، مگر اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ جو کسی حد تک بھی حق کو دیکھنا اور سننا چاہتا ہے تو اس سے اتنا بھی نہ دیکھنے سننے دے جس قدر حق دیکھنے اور سننے کے لیے یہ تیار ہے۔ اسی قدر سماعت اور بصارت اللہ نے ان کے پاس رکھ دی ہے۔ متقی، کافر اور منافق کی حالت کا فرق بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو صاف دل جو روشن چراغ کی طرح چمک رہا ہے، دوسرا وہ جو غلاف آلود ہے، تیسرے وہ دل جو الٹے ہیں، چوتھے وہ جو مخلوط ہیں۔ پہلا دل تو مومن کا ہے جو پوری طرح نورانی ہے، دوسرا دل کافر کا ہے جس پر پردہ پڑ چکا ہے، تیسرا دل خالص منافق کا ہے جو جانتا ہے اور انکار کرتا ہے، چوتھا دل اس منافق کا ہے جو ایمان و نفاق دونوں اس میں جمع ہے۔ ایمان کی مثال اس سبزی کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہی ہے، اور نفاق کی مثال اس پھوڑے کی طرح ہے جس میں پیپ اور خون بڑھتا جاتا ہے۔ اب جو مادہ بڑھتا جائے گا وہی دوسرے پر غالب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے منافقت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور رکھے۔